قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے یہود کو کہتے ہوئے کہ اے یہودیو، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی برے ہو گئے، پتھروں جیسے بھی نہ رہے، اتنے سخت دل ہو گئے کہ تمہارے دل تو پتھروں جیسے بھی نہ رہے، ان سے بھی بدتر ہو گئے قساوت میں، سختی میں، بدبختی میں۔ پھر اللہ پاک قرآن مجید میں پتھروں کی قسمیں بیان کرتا ہے۔ یہ پتھروں کی قسمیں، یہ تصوف میں دلوں کی قسمیں ہیں۔ ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، فرمایا کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں اللہ کی خشیت میں، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے دل پھٹ جاتے ہیں، پتھر پھٹ جاتے ہیں، اور جب پھٹتے ہیں تو ان میں سے نہریں رواں ہو جاتی ہیں، نہریں رواں ہو جاتی ہیں پتھروں سے ایک۔ اور فرمایا کچھ اس سے کم درجے کے پتھر جو خشیت میں پھٹنے کے درجے تک نہ پہنچے اور ان کے دلوں سے نہریں نہ بہہ سکیں، وہ ایسے پتھر بھی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کہ وہ چر جاتے ہیں، پھٹتے ہیں، دراڑ آ جاتی ہے، چر جاتے ہیں، اور جب چرتے ہیں تو ان سے بھی کچھ نہ کچھ پانی بہہ پڑتا ہے، کچھ پانی بہہ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ ان سے بھی گھٹیا درجے کے پتھر تیسری قسم کے ایسے ہیں کہ بالکل چرتے بھی نہیں، کچھ پھٹ جاتے ہیں، کچھ چر جاتے ہیں، کچھ نہ پھٹتے ہیں نہ چرتے ہیں مگر لرز جاتے ہیں، اللہ کی خشیت سے لرز جاتے ہیں۔ اور یہ فرما کر فرمایا اللہ پاک نے کہ لوگوں، ارے تم ان پتھروں جیسے ہی تمہارے دل ہوا کرتے، پتھروں کو دیکھو کہ میری خشیت کی واردات جب ان پہ طاری ہوتی ہے تو پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان سے چشمے نہریں بہہ پڑتی ہیں۔ یہ ان اولیاء کے دل ہیں جو خشیت الہی میں اتنے پھٹے کہ ان کے دلوں سے، ان کے باطن سے فیض کی نہریں رواں ہو گئیں، اور جن پتھروں سے پھٹنے کے بعد نہریں رواں ہوتی ہیں وہ سینکڑوں میلوں تک ارد گرد کی زمینوں کو سیراب کرتی چلی جاتی ہیں، چشمے دور دور تک سیراب کرتے ہیں۔ نہریں لما يتفجر منه الانہار، دریا اور نہریں پھٹ کے ان پتھروں سے نکل پڑتی ہیں چشمے، اور چشمے دور تک زمینوں کو سیراب کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے کچھ بندے وہ ہیں جن کے دل ان پتھروں کی طرح نہیں بلکہ میری خشیت سے ایسے پھٹے، اور میرے عشق اور میرے ہجر اور فراق میں ایسے پھٹے کہ ان کے دلوں سے عشق کی نہریں رواں ہو گئیں۔ اب وہ صرف عشق میں خود ہی نہیں پھٹے بلکہ میلوں میلوں تک، سینکڑوں میلوں تک ان کے فیض کے چشمے اور نہریں رواں ہیں۔ خلق خدا دور دور تک فیض یاب ہوتی رہتی ہے، ایسے اولیاء ہیں میرے۔ پھر فرمایا دوسری قسم ہے، کچھ لوگ اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکے، اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکے، ان کے یہ رتبے ہوئے لما یشقق، اگر ان سے نہریں نہیں پھوٹی تو یخرج منہ الماء، اتنا تھوڑا سا پھٹ جاتے ہیں کہ ان میں سے تھوڑا تھوڑا پانی رسنے لگتا ہے، اور جس پتھر سے تھوڑا تھوڑا پانی رسنے لگے اس پتھر کے ارد گرد پہاڑی علاقوں کے رہنے والوں قرآن کی مثال سمجھو، جس پتھر سے پانی رسنے لگے، مسلسل رستا رہے، تو وہ سینکڑوں میلوں تک اس کی نہریں اور چشمے سیراب تو نہیں کرتے مگر اس کے ارد گرد ایک تالاب سا ضرور بن جاتا ہے، سو جو کوئی چل کے وہاں آ جائے وہ ضرور سیراب ہو جاتا ہے۔ یہ مثال دی جا رہی ہے قرآن میں۔ کچھ وہ تھے جن سے نہریں رواں ہوئیں، وہاں چل کر ان ایسوں کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں، جہاں بھی بیٹھے ہو ان سے تعلق جوڑ لو، ہزاروں میلوں پر تمہیں سیراب کر دیں گے۔ وہ بغداد میں ہو یا بخارا ہو، سمرقند میں ہو، یا وہ بغداد میں ہو، سہرورد میں ہو، یا وہ اجمیر و حجویر میں ہو،
یا وہ دہلی میں ہوں یا سرہند میں ہوں، یہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو ایسے پھٹے کہ ان کے چشمے پوری روئے زمین کو سیراب کر گئے. جہاں کوئی بیٹھا ہے ان سے تعلق محبت کا، تمسک کا، اتباع کا جوڑے وہیں سیرابی پالے گا. فرمایا پھر ضروری نہیں ہر کوئی اس درجے کو پہنچے، تو اللہ پاک نے فرمایا کچھ ان سے کم درجے کے بھی ہیں. اور پتھروں کی مثال سے بات سمجھائی جا رہی ہے، چونکہ لوگ جو سنگ دل ہو گئے، لوگ جو سنگ دل ہو گئے، پتھر دل ہو گئے، پتھر دلوں کو پتھروں کی مثال سے دلوں کی بات سمجھائی جا رہی ہے. پھر جو پھٹے نہیں اور ان کے چشمے نہیں بہ نکلے کہ شرق سے غرب تک دنیا سیراب ہو، تو کم سے کم اتنا تو ہے کہ ان سے پانی رستا رہتا ہے، ارد گرد تالاب ہے، دور سے نہیں، جو وہاں چل کے چلا جائے تو پیاسا کوئی نہیں لوٹتا، سیراب ہو جاتا ہے. تو وہ پیاسا نہیں چھوڑتے جو ان کے پاس چلا جائے. فرمایا پھر اس کے بعد کچھ لوگ وہ ہیں متوسلین جو اس درجے تک بھی نہ دے کہ کسی کو سیراب کر سکیں. اتنا نہ صحیح، لما یہبط من خشیت اللہ، مگر ان کی اپنی کیفیت یہ ضرور ہو گئی ہے کہ خشیت الہی سے لرزتے ہیں، روتے ہیں اور یار کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں، اپنے جوگے ہو گئے ہیں. ہائے ہائے، اپنا رانجھا راضی کرنے کے قابل ہو گئے، اپنا من سیراب کر رہے ہیں. اب ان کا کیا فائدہ ہوا جو اپنا من سیراب کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہ اگر تالاب نہیں بنائے اور چشمے نہیں بنائے تو ان کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ جو ان کا حال کو دیکھے تو اس حال سے کچھ اپنا حال بدل لے گا، اس حال کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ بدل لے گا. تو قرآن مجید نے دیکھیے صوفیاء صاحبان قال نہیں، صاحبان حال ہیں. قرآن نے ان کے حال کے درجے بیان کیے ہیں. فرمایا کہ اس حال کی طرح ہو جاؤ. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.